بچوں، آج میں تمہیں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت خود فرمائی تھی۔ نہ کوئی فوج تھی نہ سپاہی، صرف اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور اس کے ہاتھیوں والے لشکر کی، جنہوں نے کعبہ کو گرانے کی کوشش کی۔ لیکن دیکھو تو صحیح، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ بہت زمانہ پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا بہت مغرور تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک بہت بڑی خوبصورت عمارت بنائی تھی، ایک چرچ، اور چاہتا تھا کہ سب لوگ وہاں عبادت کریں۔ لیکن لوگ تو مکہ جاتے، اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرتے۔ ابراہا کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، میں کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ سب لوگ میرے چرچ آئیں۔ ابراہا نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، سپاہی، گھوڑے اور سب سے خاص بڑے بڑے ہاتھی۔ سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ جب وہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا تو راستے میں دھول کے بادل اڑنے لگے۔ لوگ ڈر گئے، لیکن مکہ کے سردار عبد المطلب نے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا، ہاتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ بیٹھ گئے۔ سپاہیوں نے مارا، دھکیلا، مگر وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ پھر اچانک آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ ان پرندوں کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں۔ وہ اوپر سے آئے اور لشکر پر کنکریاں پھینکنے لگے۔ جہاں کنکری گرتی، وہ سپاہی یا ہاتھی زمین پر گر پڑتا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا لشکر خاک کا ڈھیر بن گیا۔ ابراہا بھاگنے لگا، مگر وہ بھی راستے میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت خود کر دی۔ بچوں، دیکھو، اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ہاتھیوں کی فوج، طاقت، ہتھیار سب ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ سب سے طاقتور ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم سچے ہوں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اگلی بار جب تم آسمان میں پرندے دیکھو تو سوچنا کہ کبھی اللہ نے انہی ننھے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروائی تھی۔